عالم اسلام کے مشہور و معروف سراخان مصطفیٰ جناب حافظ محمد تصور عطاری قادری صاحب تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ سرکار کے ذکر پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید فرمائیں گے. آپ پیر صاحب حکم فرمائیں گے. جی میں حافظ صاحب کو ہی دعوت سخن دیتا ہوں. تشریف لاتے ہیں جناب عزت حافظ محمد تصور عطاری قادری صاحب آقا کریم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ملحائے عقیدت پیش کر کے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید کرتے ہیں. محبت کے ساتھ بآواز بلند نعرے کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر. آئیے آقا لاجپال کی بارگاہ میں درود شریف اس انداز سے پیش کیجیے. یہ ہمارا ایمان ہے، ہم پڑھتے ہیں اور آقا سنتے ہیں. اس لیے سیدی اعلیٰ حضرت عاشقوں کی امام اہل سنت نے فرمایا تھا دور اور نزدیک کی سننے والے وہ کا کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سبحان اللہ. آپ کی سبحان اللہ پر کی سبحان اللہ. بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سلطان دو جہان پر ہم سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے. قبلہ شاہ صاحب تشریف فرمائیں. اب ان کے ہوتے ہوئے ان کی گھر کی بات نہ کروں. زہرا پہ بھیجتے سیدہ زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے. وہ کون ہے؟ وہ سچے غلام مصطفیٰ ہے. نیک نام ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. کہو اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. اللہ کے شیر حیدر اللہ کے شیر علی مولا علی مولا اللہ کے شیر علی مولا علی مولا اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. جو مرتضیٰ کی لاڈلی
جو مرتضیٰ کی لاڈلی سیدہ کا ناز ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ کہو سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے آقا سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے۔ جس کو آتا ہے یہ کلام وہ میرے ساتھ پڑھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، ہاں میں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے ہیں کیونکہ اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام ہیں۔ عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ ہو سکے تو ضرور شامل رہیے، بہت پیارا کلام ہے۔ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، بولو عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا جتنا ملا صدقہ تیرا، تو لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، تو پھر کیوں نہ کہیں کہ بٹتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، اللہ 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 اللہ۔ وہ جہنم میں گیا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو حضور سے بے پرواہ ہوا، وہ کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ جنت میں نہیں، ہمیں تو جنت میں جانا ہے انشاءاللہ، اور حضور کی نسبت کے صدقے انشاءاللہ، کیونکہ جنت تو ہے ہی حضور کے غلاموں کے لیے۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا،
وہاں میں اور تو کیا ہے خلیل اللہ کو، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ ہاں سورج الٹے پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، دی انگلی دا جے ہووے اشارہ، چند ٹوٹ کے جڑ جاوے دوبارہ، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند، تو اندھے نجدی دیکھ لے، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ اس کو یوں کہے کہ گندے نجدی دیکھ لے، گندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، زندہ باد، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، کیوں؟ کیونکہ ہم رسول اللہ کے، بولو ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے، نعرہ رسالت، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے، بولو ہم رسول اللہ کے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، آج دنیا میں جس کو چاہیں اپنی طاقت کے جلوے دکھائیں، لیکن بروز محشر تو ہر کوئی دیکھے گا، سبحان اللہ، ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند، کہ حشر میں کھل جائے گی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ ہم بھی
اس سے پہلے میں مقطع پڑھوں، یہ سنو. ہم بھکاری وہ کریم. ہم کون ہیں بھائی؟ اور یہ کوئی ایسے ایسے بھکاری نہیں جو گلیوں میں مانگتے ہیں. ہم تو اس گلی کا گلا ہوں جس میں مانگتے تاجدار کرتے ہیں. ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضول، اور نہ کہنا نہیں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. اے رضا اچھے رضا سچے رضا پیارے رضا سونے رضا احمد رضا. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مطاع حضور، تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اللہ 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 اللہ. بولو سبحان اللہ. سرکار کی آمد کے حوالے سے کلام پڑھتے ہیں، اسی طرح اپنے ذوق سے محبت سے شامل رہیے گا کہ ہر پاسے تم پیانے. بولو سبحان اللہ. ہر پاسے تم پیان سرکار اساں دے آندے نے، ہر پاسے تم پیان سرکار اساں دے آندے نے. گلیاں بازار بھی سجیاں نے، گلیاں بازار بھی سجیاں نے، گلیاں بازار بھی سج گئے نے، من ٹھار اساں دے آندے نے. سنگیو اج جشن مناؤ گج وج کے، سنگیو اج جشن مناؤ گج وج کے، سنگیو اج جشن مناؤ گج وج کے. کونین ہوئے جگمگ جگمگ، اب چاند خدا کے آتے ہیں، اب چاند خدا کے آتے ہیں. کونین ہوئے جگمگ جگمگ، اب چاند خدا کے آتے ہیں، اب چاند خدا کے آتے ہیں. ہم کر کے چراغاں اپنے گھر، کسی کو کیا تکلیف؟ ہم کر کے چراغاں، ہر سنی بولے ہم کر کے چراغاں اپنے گھر، ہم کر کے چراغاں اپنے گھر. آمد کا جشن مناتے ہیں، آمد کا جشن مناتے ہیں. سنگیو اج جشن مناؤ
گج وج کے سنگیو اج جشن مناؤ گج وج کے آئے آقا مرحبا ساڈے داتا بولو مرحبا ساڈے دلبر بولو مرحبا ساڈے رہبر بولو مرحبا ساڈے حامی بولو مرحبا ساڈے یاور بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا جبریل کو آج یہ حکم ملا کیا حکم ملا بارات فرشتوں کی لے جا بارات فرشتوں کی لے جا جبریل کو آج حکم ملا بارات فرشتوں کی لے جا بارات فرشتوں کی لے جا مژدہ یہ آمنہ بھی کو سنا خوشخبری مژدہ یہ آمنہ بھی کو سنا کہ ہم باغ تیرے چمکاتے ہیں سنگیو سنگیو اج جشن مناؤ گج وج کے سنگیو اج جشن مناؤ کہ سنگیو اج جشن مناؤ گج وج کے وہ جانے جا جانے وہ ہے وجہ تخلیق جہاں بیان نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے نعتی کے دوران میرے ایوان میں عالم سلام کی انتہائی ہر دل عزیز شخصیت عظیم مبلغ سلام جناب محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شہزاد المجددی مفلسی دامت برکاتہ القدسیہ آپ تشریف لائے. آپ کو تمام مرکزی بزم شمیم پاکستان کی جانب سے دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت قبلہ جان کا آنا اپنی مقبول بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. یقیناً آج یہ 43واں سالانہ اس مبارک ہے اس ولی کامل کا کہ جس نے ساری زندگی حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا پیغام دیا اور کئی مدارس کئی مساجد تعمیر کی جہاں پر آج بھی یہ سلسلہ باقاعدہ طور پر یقیناً اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جو ہے حضور کے غلام وہاں سے دین سیکھ رہے ہیں. اور آج اس ولی کامل اس مرد خلندر کے لخت جگر قبلہ عالم پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت ماہتاب طریقت حضرت قبلہ آل نبی اولاد علی فخر السادات قبلہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب شمیم دامت برکاتہ القدسیہ اپنے بابا جان کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اور آج الحمدللہ میرے قبلہ صوفی سے حضور قبلہ تشریف فرما ہے کیونکہ آپ ان کے مزاج سے واقف اس دفعہ آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں اور مجھے قبلہ شاہ جی حضور فرما رہے تھے کہ ہمیں اپنے مسلک کا بندہ اور پکا اور سچا اور سچا بندہ مل گیا. مجھے حضرت فون پہ فرما رہے تھے کہ میرا دل خوش ہے کہ ہمیں قبلہ ڈاکٹر صاحب جیسا ایک خوبصورت انسان ایک بار ہمیں زندگی میں مل گیا ہے اور یہ سلسلہ محبتوں کا ہمیشہ قائم رکھے گا. کیونکہ حضور فرما رہے تھے شاہ جی کہ ہم بھی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں تو یقین اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی نسبت والا پکا سچا اور سچا بندہ دے دی ہے. تو یقیناً یہ آج ہمیں ایک فخر ہے ہمارے درمیان قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر کے حضور تشریف لائے ہیں. یقیناً جو باہر ماحول تھا ہزاروں کی تعداد میں پورا گراؤنڈ جو ہے وہ الحمدللہ 9:30 بجے مکمل ہو چکا تھا لیکن ہر کام میں اس مالک کی حکمت ہے. یقیناً اس کی رضائے پر ہم جو ہے شکر الحمدللہ کی صدا دیتے ہوئے یقیناً مسجد تک پہنچے. اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. تو آئیے بلا تاخیر کیونکہ کافی وقت بھی چکا آپ بھی انتظار کر رہے ہیں انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم ہیں اور میرے قبلہ جان کے لخت جگر بھی تشریف فرما ہے پیر سید احمد علی شاہ صاحب جو طفل مکتب ہیں اور ماشاءاللہ
آج پیروں کے بچے جو ہیں کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن مجھے فخر ہے یہ وہ گھرانہ ہے کہ جن کے بچے بھی حضور کا دین سیکھ رہے ہیں اور دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے اس شہزادے بھائی کی بھی خیر فرمائے، پروردگار عالم ان سادات کا سایہ ہمیشہ تا دیر تا قیامت سلامت فرمائے، کیونکہ جس ولی کامل کی یاد میں آپ اور میں آئے بیٹھے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا اور الحمدللہ کتب کے اندر بھی آپ کو یہ چیز ملے گی، اور بہت سے ایسے لوگ جنہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بتایا کہ قبلہ عالم حضرت قبلہ پیر سید احمد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جن کے اس مبارک کی تقریب میں آئے ہیں، جو معروف شمیم نام سے جانے جاتے ہیں، یہ وہ نام ہے کہ جو کریم آقا علیہ السلام نے خود آپ کو عطا فرمایا۔ یہ بشارت لوگوں نے دے رکھی، اور وہ ایک شخص تھا جو بینک کا جو نوکری کرنے والا، جس نے بتایا کہ حضرت نے اپنی زندگی میں کسی کو یہ حال نہ بتایا، لیکن وہ واحد ایک اللہ کا نیک بندہ تھا کہ جس نے یہ بتایا، اور آج خود کے اندر ان کی کئی ایسی کتابیں جو مارکیٹ میں موجود ہیں جس پہ تمام ان کی ساری زندگی، کیونکہ وہ مرد قلندر جس نے تحریک پاکستان ہو، تحریک ختم نبوت ہو، تحریک پیغام مصطفیٰ، ہر ایک کے اندر آگے بڑھ کے حضور کے دین کی خدمت کی ہے۔ تو آئیے میں اپنے ایوان میں سے عالم سلام کی اس عظیم ہستی کو دعوت دے رہا ہوں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آج دنیا والے کیا جانے ان کی قدر ان خاص لوگوں کی قدر کیا ہے، اور آج حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پہ جتنا اس ہستی کا عمل درآمد ہے، شاید ہی میں نے اس لاہور کیا پاکستان کی دھرتی پر ایسا کوئی شخص دیکھا ہو۔ تو آئیے وہ مرد قلندر جو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیغام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور جس قدر میں نے اس ہستی کو اپنی زندگی میں پایا، یہ میرے عاجزانہ لفظ ہیں، بے شک یہ ہستیاں تو بڑی ہیں، لیکن دور حاضر میں علم و فضل، فکر و نظر، فہم و قرآن و حدیث، ادراک فلسفہ و منطق، معرفت جستجو اور لذت آشنائی و شناسائی میں نہایت بہوسا شخصیت میرے عالم سلام کا فخر جناب محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شہزاد المجددی مخلصی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ سے ملتمس ہوں قبلہ جان اپنی انتہائی خوبصورت علمی روحانی گفتگو سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرمائے۔ ماشاءاللہ ایک اور خوبصورت شخصیت تشریف لا رہے ہیں، عالم سلام کی ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم قبلہ عالم مفتی حسین احمد قادری دامت برکاتہم القدسیہ۔ ایک محبت بڑا نعرہ بلند کر لیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ تمام آنے والے معزز مہمانوں کو، علماء کرام کو دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید۔ تو آئیے بلا تاخیر خطاب سماعت کرتے ہیں عظیم مذہبی اسکالر جناب محترم قبلہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد شہزاد مجددی مخلصی دامت برکاتہم القدسیہ، آپ سے ملتمس قبلہ جان اپنی علمی روحانی گفتگو سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میریاں حمدہ نعتاں تو بہت تا مقام محمد دا، اے میریاں حمدہ نعتاں تو بہت تا مقام محمد دا، پیا اپنے شیر سجانا وا وچ لکھ لکھ نام محمد دا۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 7 سال طاعت بے ریا،
گرامی قدر زیب مسند صدارت پیر سید حامد علی شاہ صاحب دام ظلہ، حضرت مفتی علامہ حسیب احمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرات علماء، مشائخ، سادات کرام، احباب اہل نسبت و محبت، آج کی یہ جو مجلس ہے عرس مبارک کی عظیم الشان تقریب، یہ آپ مت سمجھیں کہ گراؤنڈ سے اگر مسجد میں آ گئے تو پروگرام چھوٹا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے یہ نکتہ آپ کو سمجھاتا ہوں، مجھے تو رستے میں ہی سمجھ آ گیا تھا۔ دیکھو ہم سنی لوگ ہیں نا، تو ہمارے تصور میں ایسا کوئی عرس ہے ہی نہیں جس میں لنگر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ سنیوں کا کوئی عرس ایسا ہے جس میں لنگر نہ ہو؟ تو میں آپ کو براہ راست حضرت عارف ربانی حضرت پیر سید علی احمد شاہ صاحب شمیم الحسینی النقشبندی المجددی نور اللہ مرکزہ کے مزار سے آپ کے اوپر چھٹا مارنے لگا۔ میں اب تقریر وغیرہ کوئی نہیں کرنی، میں آپ کو لنگر دے کے چلے جاؤں، کیونکہ اصل میں ہم لانگری لوگ ہیں، ہمارا کام ہے لنگر بانٹنا۔ صوفی جو ہیں یہ لنگر بانٹتے ہیں اور اسی لنگر سے کام چلاتے ہیں، بڑے بڑے کام بناتے ہیں لنگر سے۔ لنگر سے بڑی تبلیغ کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور اس میں مسلک تو کیا مذہب کی بھی کوئی قید ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے بزرگ ایسے تھے کہ ہندو کی سفارش کے لیے اجمیر سے دلی آ جاتے تھے۔ اس نے کہا جی یہ تو اس نے بادشاہ نے کہا حضور سنی میں تو ایک بیچارہ ہندو بھی کوئی براہمن نہیں ہے، چھوٹ درجے کا ہندو ہوں، مجھے تو ہندو نہیں ہاتھ ملاتے میرے ساتھ، میں اتنا گھٹیا بندہ ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا میری بات، انہوں نے فرمایا تم ہمارا کہہ دینا وہ سن لے گا، تو ہم سلطان الہند ہیں۔ تو اس نے کہا ہندو تھا نا بیچارے کو کیا سمجھ سلطان الہند کیا، حالانکہ لارڈ کرزن وائس رائے ہند کو سمجھ آ گئی تھی، اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں سلطنت برطانیہ کی حکومت ہے، لیکن میں وائس رائے ہند کہتا ہوں کہ میں نے ہندوستان میں ایک قبر کو حکومت کرتے دیکھا، اور وہ اجمیر میں خواجہ غریب نواز کی قبر ہے۔ اس کو کہتے ہیں الفضل ما شاہدت بہ الاعداء۔ مفتی صاحب مرید نے پیر کے نعرے لائے تو کون سا کمال ہے یار، یہاں تو امتی سبحان اللہ کہے بغیر نہیں کہتا ہے۔ امتی محفلوں میں میلاد کی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ نقیب کہے تو میں سبحان اللہ کہوں، خطیب کہے تو میں سبحان اللہ کہوں، نعت خان کہے تو میں سبحان اللہ کہوں۔ اور جن بابوں کے فیض یافتہ پیر شمیم شاہ صاحب ہیں، وہ بابے کہتے ہیں جیڑا کسے دا عاشق ہوئے وہ گل اسے دی کردا، اگر عاشق ہوگا تو اس کے اندر سے سبحان اللہ کی مشک خود ہی پھوٹے گی۔ یہ عرس اس لیے ہوتے ہیں کہ تمہیں وہاں بھی یہ سکھایا جائے، تمہاری یہ تربیت کی جائے کہ فرمائشی سبحان اللہ نہیں ہوتی، جبری سبحان اللہ نہیں ہوتی، نہ اس پہ جنت میں درخت لگتا ہے۔ سبحان اللہ وہ ہوتی ہے کہ جب رب کے کسی پیارے کا نام آئے تو دل سے فوارہ پھوٹے سبحان اللہ، پھر اس پہ جنت میں درخت پہ درخت لگتا جاتا ہے۔ مالک کے کیا اس کی شان رحمت سے بعید ہے کہ تو ایک بار کہے تو 1000 درخت لگا دے۔ ہمارے نقشبندیوں کے امام سیدنا بہاؤالدین شاہ نقشبند بخاری رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ می جویت، کہتے ہیں لوگوں اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، کیونکہ اللہ کی رحمت کی کوئی قیمت ہے نہیں کائنات۔
بلکہ کیا پروگرام کیا ہے؟ رحمت کا پروگرام کیا ہے؟ رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہانہ می جویت۔ اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، بلکہ اللہ کی رحمت تو بخشش کا بہانہ ہے۔ تو ان بخشش کے بہانوں میں سے بھائیوں ایک بہانہ یہ سبحان اللہ بھی ہے۔ اب بندہ محفل میں بیٹھے تو اور کیا کرے گا بیچارہ جی؟ جب اس کے سامنے اس کے رب کی بات ہو، اس کے محبوب کی، آقا کریم علیہ السلام کا ذکر پاک آئے اور اس کے مرشد کا نام آئے، بزرگوں کی، اولیاء کی، اللہ کے دوستوں کی بات آئے گی، تو امام عبد الوہاب شارانی رحمہ اللہ نے یہ ایک پیمانہ دیا۔ دیکھو ولیوں کا انداز دیکھنے کا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں منافق اور مومن کو پہچاننے کا پیمانہ یہ ہے کہ جب مومن کے سامنے اللہ کے کسی ولی کا نام لو اس کا دل کھل جائے گا، اس کا چہرہ کھل جائے گا، اور جب منافق کے سامنے اللہ کے کسی دوست یا ولی کا نام لو اس کا چہرہ بجھ جائے گا، وہ ڈم ہو جائے گا، مدھم ہو جائے گا۔ اس لیے رب کائنات خالق جل مجدہ نے اپنے جو دوست اولیاء ہیں نا، ان کی جب بات کی تو فرمایا الا، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ۔ یہ الا جو ہے نا، اس کا مطلب وارننگ ہے، الارم ہے، الرٹ کیا جا رہا۔ جب اللہ کے دوستوں کا ذکر آئے تو ادب کا پیکر بن جاؤ اور ہوش میں آ جاؤ۔ اللہ کے دوستوں کا جو ذکر ہے یہ ایسے ہی ہے کہ ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب۔ یہ عرس اس لیے ہوتی ہے، عرس کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دوست جس کو اب تو مل نہیں سکتے، اس کی مجلس میں نہیں بیٹھ سکتے، اس کی باتیں نہیں سن سکتے، تو اس کی باتیں کرنا شروع کر دو۔ اور یہ حکم ہے ہمارے آقا کریم علیہ السلام، یہ نہیں کہ یہ ہم نے عرس نکال لیا یا ہمارے کسی بزرگ نے نکال لیا ہے۔ یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے دوستوں پیاروں کی بات کرتے ہیں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ ترمذی شریف میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، فرمایا لوگو جب تمہارے پیارے دنیا سے چلے جائیں تو انہیں بھول نہ جایا کرو، بلکہ ان کے جانے کے بعد ان کی خوبیاں بیان کیا کرو مجلس۔ دو باتیں یہ حکم کے درجے میں، دونوں چیزیں، ان کی خوبیاں بیان کیا کرو، وَكُفُّ عَنْ مَصَابِهِمْ، اور انسان اور بشر ہے نا دنیا میں، تو ہو سکتا ہے کوئی خامی تو کمزوری بھی ہو جو ہماری منزل ہے جی۔ علی پور شریف سے ہو کے باب مدینۃ العلم، حیدر کرار شہنشاہ ولایت سیدنا علی المرتضیٰ جی، اور پھر ان کی بارگاہ سے ہو کے بارگاہ صدیق اکبر جو بارگاہ رسالت بھی ہے۔ دیکھو بارگاہ صدیق اکبر بھی عجیب ہے نا، عجب رتبہ ہے یار غار تیرا جی۔ دیکھو ہر مزار کا ایک ایڈریس ہے، ہر مزار کہتے ہیں جی اجمیر شریف، بغداد شریف جی، سرہند شریف اور بخارا شریف نام لیتے ہیں، نجف اشرف شریف، لیکن جب صدیق اکبر کی بات آتی تو کہتے ہیں مدینہ شریف۔ جب بارگاہ صدیقیت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں مدینہ شریف، اور پھر مدینہ شریف کہہ کے بھی چپ نہیں کرتے، کہتے ہیں گنبد خضرا شریف اور روضہ پاک اور سنہری جالی۔ کیسا یار ہے، عجب رتبہ ہے یار غار تیرا،
پتا ہے روزہ سرکار تیرا. یہ اس بارگاہ میں ہم نے جانا ہے. اس لیے کہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے جب مرید بیٹھے ہوتے تھے، جیسے ابھی شاہ جی فرما رہے تھے، بڑا کراؤڈ تھا، بڑا مجمع تھا گراؤنڈ میں، تو پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ہندوستان کے پورے سب کانٹیننٹ کے چند ان بڑے پیروں میں تھے جن کے مرید تعداد میں بھی سب سے زیادہ تھے. یہ اولاد سیدنا علی کی ہیں اور مرید سیدنا صدیق اکبر کی. اب بات آپ کو میں نے یہ سمجھانی ہے کہ ہمارے پیر کیا کر رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں. اور دیکھو، جن کے پیر جماعت علی ہوں، جن کے پیر دیدار علی ہوں، یہ شاہ صاحب جن کے عرس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حضرت پیر سید دیدار علی شاہ کے شاگرد ہیں. ان کے فیض یافتہ ہیں. سید ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ حزب الاناف یہ فیض یافتہ ہیں. اور جن کے پیر مہر علی ہوں، جن کے پیر بو علی ہوں، اور جن کے پیر داتا علی ہوں، تو ان کو یہی بات پتہ نہ، یہ نقطہ سمجھنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی کا سمجھ نہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں کو پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ کا یہ جملہ مجھے ان بزرگوں نے سنایا ہے جنہوں نے ڈائریکٹ ان سے سنا. یہ اللہ پاک کا ہم پہ فضل عظیم ہے کہ اگر ہم نے وہ چہرہ نہیں دیکھا تو رب نے وہ آنکھیں دکھا دی. عرس کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے، یہ عرس میں جس میں ہم بیٹھے ہیں، اور یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے سارے کمالات ہیں. ہمارے اہل سنت و جماعت کا شعور، اگر ہمیں اپنے عقیدے کا شعور آ جائے نا، تو یہ جو میں نے جملہ کہا ہے یہ بندے پہ وجد طاری ہو جاؤ کہ اگر تو بددعا کا جلوہ نہیں دیکھ سکا تو بددعا کے جلوے والے نے فرمایا کہ اگر مجھے نہیں دیکھ سکا تو پھر وہ آنکھیں دیکھ لے جس نے جلوہ دیکھا ہے، تو خالی پھر بھی نہیں رہے گا. فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی. فرمایا جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی جس نے ڈائریکٹ اپنی آنکھ سے مجھے دیکھ لیا، یا پھر وہ آنکھ دیکھ لی جس نے مجھے دیکھا. اگر جو پیر سید شمیم شاہ صاحب کو نہیں دیکھ سکا تو وہ پیر سید حامد شاہ صاحب کی آنکھوں میں دیکھ لے جی. تو آقا کریم علیہ السلام کی اس پہ سند و مہر ہے. فرمایا جو مجھے دیکھے وہ صحابی ہوتا ہے، اور جو میرے صحابی کو دیکھے وہ تابعی ہوتا ہے، اور جو تابعی کو دیکھے وہ تبع تابعی ہوتا ہے، اور ہر دیکھنے والا جنتی ہے، اس پہ جہنم حرام. لوگوں کو تو ابھی صحابی کی جنتی ہونا سمجھ نہیں آ رہا جی. ہاں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. یہ لوگ کہتے ہیں عرس کیوں کرتے ہو؟ میں کہا عرس اس لیے کرتے ہیں کہ آنکھ تو کتے کی بھی ہے، گھوڑے کی بھی ہے، اور گدھے کی بھی ہے، اور تیری بھی ہے. تو یہ پیر پتہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس آنکھ کا استعمال سکھا دیتے ہیں. یہ کام کرتے ہیں کہ آنکھ تو کہتا ہے حضرت رومی کہتے ہیں تو ہمیں گوئی مرا دل نیز ہست. پہلے دل تو تیرے سینے میں بھی گوشت کا لوتھڑا دھڑک رہا ہے، اور کتے کی چھاتی میں بھی ویسے ہی بمپنگ کر رہا ہے، اور گدھے کے سینے میں بھی دل دھڑک رہا ہے. تو ہمیں گوئی مرا دل نیز ہست. فرماتے ہیں دل فراز عرش باشد نئے بپست. تو اس گوشت کے لوتھڑے کی بات کرتا ہے تو یہ تو ہر جانور اور حیوان کے سینے میں بھی ہے، اور اس کے خون کی سرکولیشن اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے. یہ تو حیوان و انسان دونوں میں کامن ہے. فرمایا میں جس دل کی بات کر رہا ہوں وہ دل عرش سے پرے ملتا ہے. دل فراز عرش باشد نیب پست. فرماتے ہم جس دل کی بات کر رہے ہیں وہ عرش معلی سے اس طرف ہوتا ہے، اس طرف نہیں.
وہ نیچے والا دل نہیں، اوپر والا دل ہے جس دل کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ اولیاء صوفیاء یہ اس لیے عرض کرتے ہیں کہ لوگوں کو سکھایا جائے کہ سننا کیسے ہے، لوگوں کو سمجھایا جائے دیکھنا کیسے ہے، اور جب دیکھنا سننا آ جاتا ہے، جلوہ نصیب ہو جاتا ہے، تو پھر رضی اللہ عنہ کی سند مل جاتا ہے۔ دیکھیں گے مہمان جب کوئی دیکھنے کو مل جائے تو پھر دیکھنا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے۔ جب دیکھنے کو کچھ مل جائے تو آنکھیں استعمال کرو نا، زبان نہیں۔ یہی بات سمجھا رہا ہوں، اس میں یہی سکھاتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے یہ رب سے دعا کی، وہ کہتے ہیں عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، اتنا بڑا مشرق و مغرب کا نابغہ جدید و قدیم پڑھنے کے بعد رب سے پتہ کیا مانگ رہا ہے؟ ساری سائنس فلسفہ منطق کھنگال کے، شرق و غرب کے سارے علمی مراکز کھنگال کے، وہ کہہ رہا ہے عطا اسلاف کا جذبے دروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ یہ بزرگ کرتے ہیں، اور یہ جنون آپ دیکھیں اقبال کی بہت بڑی گواہی ہے کہ یہ ان اداروں سے نہیں ملتا جہاں آپ صرف لفظ اور حرف اور عبارت کے رٹے لگا کے آپ لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ چیز وہاں نہیں ملتی، اس لیے اللہ سے مانگا کہ مولا مجھے وہ جنون، وہ مستی عطا۔ یہ ہمارے سارے بزرگ امت کے جتنے اکابر اولیاء ہیں اس لیے جاتے تھے ایسے بزرگوں کے پاس۔ اتنے بڑے بڑے آئمہ کہ جن کے بارے میں بندہ سوچ کے سن کے حیران ہو جائے کہ انہیں بھی ضرورت تھی کہیں جانے کی، جاتے تھے، ڈھونڈتے تھے، پوچھتے تھے۔ پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ سید ہیں، پیر ہیں، جدی کشتی، عالم بھی اپنے وقت کے سب سے بڑے تھے، لیکن ڈھونڈتے تھے کہ کوئی اہل نظر ملے۔ انہوں نے اس پہ اکتفا نہیں کیا کہ ہم سید ہیں، ہم پیر ہیں اور ہم عالم ہیں۔ انہیں پتا تھا کہ اللہ کی معرفت کا رستہ کسی عارف باللہ کے بغیر نہیں ہے۔ پوری امت کا یہ تجربہ، پوری امت کا یہ مشاہدہ اور ان کا تعامل اور معمول۔ جب حضور غوث پاک حسنی حسینی محبوب سبحانی جیسی ہستی وہ اکتفا نہیں کر رہے، ڈھونڈ رہے ہیں، اور کوئی کون ہے جو کہے جی مجھے ضرورت نہیں؟ اور جن کے مقلد ہیں حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ امام مجتہد جو امت میں چار ہیں، سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سوچئے جن کے فقہ حنبلی اس وقت سعودی عرب کا سرکاری مذہب ہے، اور عالم اسلام کے، عالم عرب کے بڑے بڑے ممالک ان کی نسبت حنبلی پہ فخر کرتے ہیں، جن کے ایک مقلد کا نام علامہ ابن تیمیہ، ابن القیم الجوزیہ، علامہ جمال الدین عبد الرحمن ابن جوزی رحمت اللہ علیہ، ان کی نسبت، اور پھر حضور غوث اعظم جیسی ہستیاں جن کے مقلد ہیں، اور امام بخاری اور مسلم جیسے جن کے شاگرد ہیں، وہ پتہ کہاں جاتے تھے؟ حضرت بشر حافی رحمت اللہ جو ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں پھرا کرتے تھے، تو شاگردوں نے کہا
کہ حضور پوری امت تو آپ کے فتوے پہ چلتی ہے اور پورا عالم اسلام آپ کے قول کو سند و حجت مانتا ہے، اور آپ یہ اس درویش کی مجلس میں جاتے ہیں۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ جو آپ کے بڑے بڑے اکابر اجلہ شاگرد تھے، انہوں نے آ کے عرض کیا کہ حضور آپ نہ جایا کریں، اس سے اچھا اثر نہیں پڑتا، چاہیے یہ کہ بشر حافی آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھیں اور دین سیکھیں، کیونکہ قرآن آپ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا، حدیث آپ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا، دین کا علم آپ سے بڑھ کے کوئی نہیں جانتا۔ تو امام احمد بن حنبل نے پتہ کیا فرمایا؟ کیسے سچے سچے لوگ، آپ نے فرمایا تم نے بالکل ٹھیک کہا، قرآن اور حدیث تو ہو سکتا ہے میں بشر حافی سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن پھر بھی اس کی مجلس میں جا کے دو زانوں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ وہ قرآن والے کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ رب کائنات نے قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا کہ میں نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری بندگی کریں۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا لیعبدون کا مطلب ہے اے لیعرفون، کہتے ہیں اس لیعبدون کا مطلب یہ نہیں کہ صبح شام 24 گھنٹے کھڑے ہو کے نفل ہی پڑھتے رہو، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے لیعرفون، رب نے انسان تجھے اس لیے پیدا کیا تھا کہ تو اپنے بنانے والے کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کرے۔ اللہ نے اس لیے پیدا کیا تمہیں۔ اور حضرات صوفیہ نے پتہ کیا اس آیت کے تحت کہا؟ وہ کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان، جسے اپنی معرفت حاصل ہو گئی اسے اپنے رب کی معرفت حاصل۔ اس لیے بزرگ اولیاء کرام آگے اولیاء کرام کے پاس جاتے تھے، پوری امت۔ یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ محدثین کے امام ہیں، تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف صوفی درویش لوگ جو تھے بس یہی جاتے تھے ولیوں کے پاس۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس موضوع پہ کام نہیں ہوا، تحقیق نہیں ہوئی، ورنہ آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں امت کا کوئی بڑا مفسر ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی بزرگ صوفی کا مرید نہ ہو، امت کا کوئی بڑا محدث ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی ولی کامل سے بیعت اور صاحب اجازت و خرقہ نہ ہو۔ لیکن چونکہ اس موضوع کو ہم نے عام طور پہ نہ پڑھا نہ بیان کیا، اس کی وجہ سے یہ خلا پیدا ہو گیا کہ شاید یہ مخصوص ایک طبقہ ہے اور یہی یہ کام کرتا تھا، باقی اور لوگ اس طرف نہیں جاتے تھے۔ تمام امت کا یہ معمول رہا ہے، کیونکہ ان کا تصور یہ تھا کہ لولا المربی ما عرفت ربی، یہ کہتے تھے تعلیم کے لیے تو معلم چاہیے، لیکن معرفت اگر حاصل کرنی ہے تو پھر کوئی مربی چاہیے، کوئی تربیت کرنے والا چاہیے۔ اس کے لیے صوفیہ نے ایک ایسی مثال دی ہے جو یہاں کوئی غیر مسلم بھی بیٹھا ہو تو اس کے لیے بھی اسی طرح اپلیکیبل ہے جیسے آپ کے لیے، اور ہو سکتا ہے اس کو زیادہ سمجھ آ جائے۔ میں ایک ایسی مثال دینے لگا ہوں کہ فرقے یا مسلک کی بات نہیں ہے، اس میں لاجک اور منطق اور عقل کی بات ہے، اور یہ اولیاء کرام نے صوفیہ کرام نے سمجھائی ہے کہ یہ تربیت کیا ہوتی ہے، مربی کیا ہوتا ہے، مزکی کیا ہوتا ہے۔ آج کل لوگوں کو نا پیر کا لفظ سمجھ نہیں آتا، اس سے ان کو پیڑ سی ہونے لگ جاتی، انہیں مرشد سے چڑ ہے۔ یہ کیا بھئی، یہ پیر، یہ مرشد، یہ بابے، یہ بزرگ، ان کا کیا فلسفہ ہے، ان کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے میں ٹیکنیکل لفظ استعمال کر رہا ہوں جو قرآن پاک میں ہے، اور یہ بات میں نے کئی فورمز پہ کی ہے، تمام مسالک کے فورمز پہ کی ہے کہ اگر آپ علامہ یعلم تعلیم سے معلم کو مانتے ہیں، اس میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے کہ استاد ہونا چاہیے کہ نہیں، معلم ہونا چاہیے کہ نہیں، کوئی تعلیم دینے والا ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ قرآن نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا منصب بیان کیا
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہِم۔ میرا محبوب صرف تمہارا معلم ہی نہیں ہے، ظاہری تمہیں آیتیں ہی نہیں پڑھاتا، بلکہ تمہارا تزکیہ نفس کر کے تمہارے باطن کو پاک بھی کرتا ہے، تمہاری روحوں کو بھی اس قابل بناتا ہے نا۔ تو میں نے کہا بھائی تمہارا معلم تو ہے، تمہارا مزکی کہاں ہے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور یہ سب کے لیے ہے یکساں، اپنا اپنا مزکی ڈھونڈو، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، یہ فلسفہ اسلام نے دیا ہے کہ آپ کو معلم بھی چاہیے، آپ کو مزکی بھی چاہیے۔ اگر ظاہر کو سنوارنا ہے تو معلم چاہیے، باطن کو نکھارنا ہے تو کوئی مزکی چاہیے۔ اس لیے پیر سید شمیم شاہ صاحب سید و عالم ہونے کے باوجود پیر جماعت علی شاہ صاحب کے جا کے مرید ہو رہے ہیں، سید علی حسین شاہ صاحب کے مرید ہو رہے ہیں، اور پوری امت میں یہ معمول ہے۔ تمام اکابر ائمہ اپنے آپ کو سونپتے ہیں، ان کے حوالے کرتے ہیں کہ ہماری تربیت کریں، اور یہ فیض، یہ نظام اسی صفہ چبوترے سے چلا ہے جس کی بنیاد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ اصحاب صفہ کی ایک جماعت تیار کی جو لوگوں کو صدق و صفا کے رستے پہ چلائے گی، امت کو یہ فیض بانٹے گی، اور پھر ان کو یہ فلسفہ دیا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ اگر تمہاری آنکھ نے، دیکھیے آنکھ ابو جہل کی بھی تھی، آنکھ ابو بکر کی بھی تھی، اور نظارہ ایک ہی تھا، منظر ایک ہی تھا، جلوہ ایک ہی تھا۔ ابو جہل کی آنکھ نے بھی وہ دیکھا ہے اور ابو بکر صدیق کی آنکھ نے بھی دیکھا، لیکن فرق کیا ہے؟ وہاں کفر ہے، جہالت ہے اور جہنم ہے، اور یہاں رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور صدیق اکبر کی سند ہے۔ یہ فرق ہے، اس لیے یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا، اور اس کے لیے نظر کا استعمال کوئی صاحب نظر سکھائے گا۔ جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی وہ لنگر آپ کو دے کے میں بات ختم کرنے لگا ہوں کہ گراؤنڈ سے اٹھ کے مسجد میں کیوں آئے، یاد ہے کہ نہیں؟ دے دوں لنگر، یہ مولا کائنات کا لنگر ہے۔ اور میں نے آپ کو بات سنائی کہ پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے تھے، او لوگو میں جماعت علی شاہ علی دا پتر، اپنے اس مجمع کو، اس کراؤڈ کو، عظیم اجتماع کو خطاب کر کے فرمایا کرتے تھے، میں جماعت علی شاہ علی دا پتر، میرا عقیدہ ہے ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر دا پہلا نمبر، ابو بکر دا، یہ ہے ہمارے بزرگوں کے قائد۔ اور یہ اپنے مریدوں کو سکھایا کرتے تھے کہ صاحب البیت ادری بما فی، اب گھر والے سے بہتر کون جانے گا کہ گھر میں کیا ہے؟ تو باہر والا آ کے گھر والوں کو عقیدہ بتائے گا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا نے ممبروں پہ قسمیں کھا کھا کے آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بتایا کہ ابو بکر دا پہلا نمبر، اور ان کی اولاد نے ساری زندگی اہل بیت اطہار نے اس عقیدے کا پہرا دیا۔ اور جب لنگر کی بات آتی تھی، شہنشاہ ولایت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں اگر میرا رب مجھے اختیار دے کہ علی یہ جنت ہے اور یہ مسجد ہے، تم تو گراؤنڈ سے مسجد میں آئے ہو نا، آئے ہائے شہنشاہ ولایت شاہ جی فرماتے ہیں اگر میرا رب کہے، پیر صاحب اگر میرا رب کہے کہ علی یہ جنت ہے اور یہ مسجد ہے، دونوں میں سے ایک لے لو، تو شیر خدا فرماتے ہیں میں مسجد لوں گا، فرماتے ہیں میں مسجد لوں گا۔ یعنی اگر اختیار اور آپشن دی جائے جنت میں اور مسجد میں، تمہیں سوچو رب نے گراؤنڈ سے اٹھا کے وہ کیوں بلا وہ شاہ جی نے رستے میں مجھے سمجھایا، شاہ جی نے کہا عرس میرا ہے، تو میں نے کہا میرے پاس ہی ہونا چاہیے، اس لیے القبر روضۃ من ریاض الجنہ، اے سنی دعوے جنتیں کریں تو بیٹھے گراؤنڈا جو، جب عرس جنتی کا ہے تو پھر جنت میں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھو
کچھ لوگ ہیں جو جنت مانگتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کو جنت مانگتی ہے۔ اس امت میں ایسے بھی اللہ کے پیارے ہیں نا۔ تو یہ جو شمیم ہے نا، شمیم، حسنین کریمین کو حضور علیہ السلام چوما بھی کرتے تھے اور سونگا بھی کرتے تھے۔ یہ شمیم وہ ہے۔ ایک شمیم ہے جو ہمیں خوشبو عطر سے آتی ہے، ایک شمیم وہ ہے جو خود ریاض الجنہ سے آتی ہے، جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آتی ہے۔ تو یہ وہ جنتی شمیم ہے، اس کے لیے جنت میں ہونا ضروری ہے۔ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے بعض بڑے گنتی کے چند مزار ہیں جو مسجدوں میں ہوتے ہیں، اس میں بھی بڑے راز ہیں، اس میں بڑے راز ہیں۔ اللہ جن اپنے پیاروں کو اپنے گھر ہی رکھ لیتا ہے۔ اچھا باقی تو کہتے ہیں نا جنت نصیب کرے اور جنت میں جائیں، جی اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ، اللہم اجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، وہ تو ابھی دعا مانگ رہا ہے۔ یہاں رب نے دنیا میں دکھایا ہے کہ لوگوں اگر آنکھوں سے دیکھنا ہو نا کہ کوئی جنت میں کیسے جاتا ہے تو پھر مسجد میں جو شمیم شاہ صاحب کا مزار ہے وہ دیکھ لیا کرے۔ وہ اللہ کے دوستوں کی قبریں اور مزار ہیں۔ کیوں؟ شیر خدا نے جو سلیکشن کی ہے نا، حدیث صحیح میں یہ موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جب جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خود پھل کھایا کرو۔ صحابہ نے پوچھا حضور جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا المساجد ریاض الجنہ۔ فرمایا یہ تم مسجد سمجھتے ہو، میں نے تو اپنے غلاموں کو دنیا میں جنت دے دی ہوئی ہے۔ اور ہم نے حدیث پڑھی تھی، شیر خدا نے دیکھا ہوا تھا کہ مولا وہ جو تیری جنت ہے وہ تو مرنے کے بعد ملے گی، تو یہ جو تیرے محبوب نے عطا کی ہے یہ تو اسی زندگی میں جنت ملے گی۔ رب کائنات نے اپنے پیارے دوست اور ولی کے صدقے ہمیں جنت میں بٹھا کے جنتی کا عرص نصیب کیا ہے۔ اللہ پاک شاہ صاحب کی اس شمیم کے نظارے ہمیشہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمارے مشام جاں کو معطر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ قبلہ ہمارے حضور قبلہ عالم بن سید محمد ظفر اقبال عابد شاہ صاحب زیب سجادہ آستانہ عالیہ ثانیہ حسینیہ علی سیدہ شریف، آپ کی چونکہ آج ابو جان کا انتقال ہوا تو اس وجہ سے آپ نہیں تشریف لا سکے، اور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب تشریف لائے۔ ہم آپ کو دل کے اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماحول آپ کے سامنے تھا اور اتنی دشواری میں آپ پہنچے ہیں، ہم آپ کو سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا سایہ چرخ اہل سنت پر قائم آمین۔ میں تو چاہتا تھا بلا تمہید آپ کو دعوت دی جائے، مگر شاہ جی نے مجھے حکم کیا ہے تو میں منقبت سیدنا صدیق اکبر اور 2-3 اشعار مولا کائنات کی بات کریں کہ ہم ہیں مولا علی والے، اور مولا علی والا وہی ہے جو ابو بکر و عمر عثمان والا ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ یہ دین رسول پاک کی پہلی بہار ہے، صدیق عشق مصطفیٰ کا تاجدار ہے۔ دین رسول پاک کی پہلی بہار ہے، صدیق عشق مصطفیٰ کا تاجدار ہے۔ صدیق ہے، عتیق ہے، وہ یار غار ہے، جس زاویے سے دیکھو وہ شاندار ہے۔ ابن ابی قحافہ کو معمولی مت سمجھ، وہ وجہ کائنات کے بچپن کا یار ہے۔ صدیق عشق مصطفیٰ کا تاجدار ہے۔ اور اسی طرح اختصار کے ساتھ 2-3 اشعار کہ عجائبات کا مظہر سمجھ نہیں آتا، خجل دماغوں کو حیدر سمجھ نہیں آتا، خجل دماغوں کو حیدر سمجھ نہیں آتا۔ اور علی کی شان میں کوئی مبالغہ مت کر، مبالغے سے یہ گوہر سمجھ نہیں آتا۔ اور کسی کی عقل میں آتی نہیں علی کی نیند، کسی کی عقل میں آتی نہیں علی کی نیند، کسی کو غار کا منظر سمجھ نہیں آتا،
کسی کی عقل میں آتی نہیں علی کی نیند، کسی کو غار کا منظر سمجھ نہیں آتا، اور بڑے تو خیر بڑے ہیں بڑوں کے کیا کہنے، بڑے تو خیر بڑے ہیں بڑوں کے کیا کہنے، نبی کی آل کا اصغر سمجھ نہیں آتا، بڑے تو خیر بڑے ہیں بڑوں کے کیا کہنے، نبی کی آل کا اصغر سمجھ نہیں آتا۔ اور زبان دراز ہے مالک کے رشتہ داروں پر، اور ان کے لیے ہمارا وہ ویل چیئر والا بابا ایک ہی جملہ کہہ گیا کہ دور دور کتے ہو مالکہ نو بہ گئے ہو۔ زبان دراز ہے مالک کے رشتہ داروں پر، مجھے علی کا یہ نوکر سمجھ نہیں آتا، مجھے علی کا یہ نوکر سمجھ نہیں آتا۔ اے خوشا قسمت تیرے محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستان شاہ جیلانی ملا، خیر امت میں ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا، اور میری مٹی کس طرح برباد ہو سکتی ہے جب خاک طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا۔ احباب گرامی قدر، اسی کے ساتھ ہی بڑی محبتوں کے ساتھ ادب و انکساری کے ساتھ ملتمس ہوں عالم اسلام کی عظیم شخصیت جناب عزت مآب حضرت علامہ فہامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب، آپ اپنے نورانی کلمات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ محبت کے ساتھ آواز بلند نعرے کا جواب دیجیے، نعرہ تکبیر، گونج پڑے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میرا ایمان کہتا ہے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آستانہ عالیہ لاسانیہ علی پور سیدہ شریف پیر سید احمد علی شاہ صاحب شمیم۔ صلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد حضرت قبلہ پیر سید احمد شمیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرص مقدس کی پرنور تقریبات، آپ کے صاحبزادہ گرامی قدر کی سرپرستی اور صدارت میں جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور اس محفل مبارکہ کی برکات عطا فرمائے۔ اللہ تعالی نے ہمیں بڑی عظمتوں والے محبوب عطا فرمائے۔ رسول پاک علیہ السلام کو اللہ نے عظیم علم عطا فرمایا، عظیم اختیارات عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو عظیم اصحاب عطا فرمایا، عظیم اولاد عطا فرمائی، پھر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں۔ انسان کے روزمرہ کے جو رویے ہوتے ہیں اور اس کے جو
دوسروں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں وہ خود بخود اس کی تربیت کے عکاس بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ اعزاز اور کمال رہا ہے کہ انہوں نے اپنی زبان سے تقریریں کم کی ہے، کردار سے تبلیغ زیادہ فرمائی۔ جن صوفیاء کے آپ اس مناتے ہیں یہ بہت زیادہ تقریریں کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ حضرت امیر ملت ہو، حضرت لاسانی ہو، جتنے بھی مشائخ آپ دیکھیں گے تو ان کے عمل سے، اٹھنے بیٹھنے سے، اخلاقی رویوں سے لوگ تربیت پاتے تھے۔ میں اور آپ جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور کے اندر انسانوں کا بہت بڑا ہجوم اور بکھرتی ٹوٹتی سوچیں اور غالی باتیں، وسوسے اور ہر چیز میں شک کرتا ہوا انسان، بدگمانیوں کا بری طرح سے آسیر جو بوتل سے باہر نکل چکا ہے۔ ہر شخص کے بارے میں اپنے گمان میں غلط فہمی، کمزوریاں یہ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں اخلاق سکھائے نا، اس کی چلتی پھرتی تصویریں کسی نے دیکھنی ہو نہ صحابہ اور اہل بیت کے بعد تو وہ اولیاء اللہ کو دیکھیں۔ ان کی زندگیاں عکس ہوتی تھیں، ان کی زندگیاں نمونہ ہوتی تھی۔ جو ان کے پاس بیٹھتا تھا، ان کی خدمت میں رہتا تھا، اس کا دین سے پیار ہو جاتا تھا، اس کی دین سے وابستگی ہو جاتی تھی۔ آپ کسی شخص کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، یعنی وہ اپنے بچے جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں کرنا پڑتا کہ اسے کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے۔ اپنے ماں باپ کے بارے میں پتہ نہیں کرنا پڑتا کہ ان کی دلچسپیاں کہاں ہیں۔ یاد رکھیے گا اولیاء اللہ اور صوفیاء، ان کے پاس جب لوگ بیٹھتے تھے تو ان کے اخلاقی رویے سنورنا شروع ہو جاتے تھے، ان کا لب و لہجہ، ان کا انداز بدلنا شروع ہو جاتا تھا۔ ہمارے ہاں نا اپنی مرضی کا اخلاق لوگوں نے بنایا ہے کہ چلو کوئی وقت آ گیا تو میٹھا بول لو، اس طرح کی محفل ہوئی اس طرح کا رنگ بنا لو۔ ذرا میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کی محفلوں میں سر ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب وہ اور بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں، بڑی باز و نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، بڑی لمبی بات ہوتی ہے، لباس ہی بڑا انوکھا ہوتا ہے، لیکن وہی لوگ جب کسی اور مجلس میں ہوتے ہیں تو بھئی اب تیرا عشق رسول کہاں گیا، اب تیرا ذوق شوق پارفتگی اب کدھر گئی۔ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاقی بلندیاں سکھائی، یعنی بڑے اخلاق، آپ کا ذہن سینہ کشادہ، بڑے اخلاق۔ ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک تاجر نے آ کے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں تکلیف میں ہوں، وہ پھلوں کا کاروبار کرتے تھے، نقصان ہو گیا۔ اس بندے کا نقصان ہو جائے اس کا دوست کوئی نہیں ہوتا۔ یہ میرا اور آپ کا جو دور ہے نا، یہ نفعوں کے دوست ہوتے ہیں، عروج کے دور ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، زوال کے دوست نہیں ہوتے۔ اچھا، جو لوگ پہلے ایسے شخص کے دسترخوان پر پائے جاتے ہیں نا، وہی آدمی جب کمزور ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا تو کام ہی ٹھیک نہیں تھا۔ لوگوں کو کوتاہیاں نظر آنے لگتی ہیں، اور جس شخص کا وہ سیاسی کارکن رہا ہے اور جس آستانے سے وہ وابستہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا ذاتی معاملہ، میرا مسئلہ ہی نہیں۔ بھائی جب صبح شام تیرے پاس رہتا تھا تب ذاتی معاملہ نہیں تھا، اب بیچارہ کسی مشکل میں آ گیا ہے تو معاملہ ذاتی ہو گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں کیا خلق سکھایا۔ اس تاجر نے آ کے عرض کی، حضور پھلوں کی تجارت کرتا تھا، خسارہ ہو گیا، ان کے پیسے دینے ہیں، وہ تکلیف دے رہے ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کام میں کیوں پڑوں، یہ میرے والا کام ہی نہیں۔ بڑی جلدی لوگ راہ بدل نہیں جاتے، رستہ اور نہیں اختیار کر جاتے۔ حضور نے جو لوگ خیر کرتے تھے نا، صحابہ میں سے خرچ کرنا پسند کرتے تھے، انہیں بلا کے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو یار، اس سے مشکل سے نکالنا ہے، اسے گرداب سے نکالنا ہے، اس تکلیف سے اسے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو بندہ مقروض ہو جاتا ہے، یہ بیچارہ قیدی ہوتا ہے،
نیند نہیں آتی، ہر وقت کی پریشانی، دکھ چھا جاتے ہیں، اور جب انسان عروج پہ ہوتا ہے تو اس کی دعوتیں بھی بڑی، پھیتا کٹوانے والے بھی بڑے، پیچھے بھاگنے، ساری عمر جو آٹا کھودا ہے تے میں لکھاں کیتے نہیں پیڑے، آہوں وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں وہ بیٹھا نیڑے۔ میری بات پر توجہ فرمائیں جی، میری بات پر اللہ تعالیٰ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے، پر کدے کدے گل وال بھی تیار کرنا چاہیے۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا، یہ بنا رہے ہیں نا دو چار دوست، آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ، باقی غور کریں میری بات۔ اس نے نبی کریم علیہ السلام جب اس نے کہا تو نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں سے کہا اس کی ساتھ تعاون کرو، لوگوں نے تعاون کیا لیکن پیسے ابھی بھی اتنے نہیں بنے جتنے چاہیے تھے، تو کوئی نہیں بندہ جاتا، اوہو گواہ بھی کوئی نہیں بنتا، ساتھ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا جن کے پیسے دینے تھے، فرمایا یار اس کے پاس تھوڑے تھوڑے ہیں، دے دو، باقی گنجائش دے دو۔ یہ وہ مسائل ہیں جن میں عام لوگ اترنے کو تیار، درویش بھی بکل مار کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ نہیں میرے علاقہ، یہ تو میرا شعبہ ہی نہیں، میں اس کام میں میں اب تیری پنچایت ختم کروں۔ خلق کا اعلیٰ درجہ انسان کو مشکلات سے نکالنے کا بندوبست، اس کے درد کو محسوس کرنا، اس کی تکلیف کو محسوس کرنا، وہ کس کرب کا شکار ہے اس کرب کو محسوس کرنا، اسے کس چیز سے آسودگی دی جا سکتی ہے اس کی اس آسودگی کا خیال کرنا۔ جب تک طبیعت میں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی انسان بلند اخلاق والا نہیں ہوتا، جب تک اس کے مزاج کے اندر یہ خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے نا، یہی خلق ہمارے صوفیاء نے سیکھا ہے۔ حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس درویش بیٹھا تھا تو ایک آدمی نے آ کر پکڑ لیا کہ میرے پیسے دینے۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے تمہارا کیا خیال ہے، جان بوجھ کے نہیں دیتا؟ کنی ہے تو تنگ دست، تو فرمایا مہلت دے، لیکن اس نے رسوا کیا۔ حضرت اجمیر نے سارے بندوبست کر کے اسے پیسے دیے اور وہ پھر بھی دندناتا ہوا گیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد واپس آیا تو روتا ہوا آیا، کہنے لگا شاید میں آپ کی محفل کی بے ادبی کر گیا تھا تو میں تکلیفوں میں آ گیا ہوں، آزمائشوں میں ہوں، پریشان ہوں، ذہنی کرب کا شکار ہوں، شاید وہ دکھ جو آپ کو دیا تھا اس کے نتیجے بھگتنا ہوں، آپ دعا کر دیں میرے لیے، مجھے معاف کر دیں۔ تو حضرت فرمانے لگے میرے سے معافی نہ مانگ، وہ جس کو تو نے بھرے مجمع میں رسوا کیا ہے نا، وہ جس کی تکلیف بیچارے کی پڑ گئی ہے، وہ کمزور تھا، بول نہیں سکتا تھا، تیرا مال دینا تھا، سانس اونچا نہیں لے سکتا تھا، تم نے اذیت دی۔ بندہ تگڑا ہونا جس سے پیسے لینے ہو تو انہوں نے عقیدہ جناب کہ میں دینے لگتی تھوڑے تھوڑے کر کے، جی میں دیتے ماڑا ہو گیا تو انہوں نے کہنے شام تو پہلا دینے نہیں، اللہ کے پتہ ہے یہ تنگ دست ہے۔ اب سنو حدیث کیا ہے، سیاستہ میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایک تاجر کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا، تو وہ عرض کرے گا یا اللہ میرے تو اعمال میں جانتا ہوں تو اتنی کرم نوازی، تو رب کریم فرمائے گا تیرا یہ طریقہ تھا نا، کچھ لوگ قرض لے جاتے تھے اور جب تم مطالبے کے لیے لوگوں کو بیچتا تھا تو کہا کرتا تھا کہ جو تنگ دست ہوا نا اسے تنگ نہ کرنا، آ جائے گے پیسے آ جائیں گے، نہ پریشان، جو جان بوجھ کے نہ دیتا اس پہ سختی کر لینا، لیکن تنگ دست تو کہتا تھا، مالک میں کہتا تھا، تو رب کریم فرمائے گا گویا تو میرے بندوں پر آسانی کرتا تھا تو میں آج تیرے اوپر آسانی نہ کروں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو۔ اعلیٰ بلند اخلاق سیکھے، اپنے رویوں کے اندر بڑی تبدیلیاں رکھے، اپنے سینے میں گنجائش پیدا کرے۔ ہمارے صوفیاء، ہمارے اولیاء، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، وہ ہمیں جو تعلیم و تربیت دیتے تھے تو وہ انسانیت کا پیار سکھاتے، وہ دوسروں کا دکھ درد سکھاتے۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے اپنے دروازے اندر سے بند کرنے شروع کیے،
جب بات دیکھتے ہیں نا کسی ظالم پر کوئی، کسی مظلوم پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں۔ یہ اخلاقی کمزوری ہے۔ حالانکہ یاد رکھنا، اگر ظالم کا ہاتھ نہ پکڑا جائے، آج وہ کسی کے گریبان پہ ہے تو کل ہمارے گریبان پر بھی، ہم نے یہ کر کر کے نا ظالموں کو مضبوط کر دیا، طاقتور کر دیا ظالم۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے، مجھے کون پوچھے آج کیوں اتنا زیادہ دلیر ہو گیا اسرائیل؟ 56-57 اسلامی ممالک اور تمام ذخائر سے بھرے ہوئے، سونا ان کے پاس، تیل ان کے پاس، زراعت ان کے پاس، فوجیں ان کے پاس اور ایٹمی قوتیں ان کے پاس، لیکن حالت یہ ہے کہ یہ تگڑا بیان تک دینے کو تیار نہیں۔ الجہاد 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 الجہاد۔ اللہ آپ کو ہمت دے، سنیں، اللہ آپ کے جذب اسلام دے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ حضور نے بیان فرمائی۔ نبی پاک نے فرمایا جب تمہیں دنیا سے پیار ہو جائے گا نا، مال سے، دولت سے، جب تمہیں دنیا سے پیار ہو جائے گا، موت تمہیں بری لگے گی، پھر کافر تم پر چڑھ آئے گا۔ اتنے تو لوگوں نے بنگلے بنائے ہیں، چھوڑ کے کیسے مر جائیں؟ اتنی بڑی گاڑیاں، اتنے بینک بیلنس، کس کا دل کرے گا اتنا کچھ چھوڑ کے مرے؟ وہ فقیران فاقہ مست تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جیسے، جو جہاد کرنے جاتے تھے تو روٹی کے خشک ٹکڑے تھیلے میں ڈالے ہوتے تھے، سمجھتے تھے یہ کھائیں گے اور گزارا کریں گے۔ یہ لوگ تھے جو میدانوں میں نکلتے تھے۔ خدا را بلندی اخلاق، ظالم کا ہاتھ روکنا سیکھو، ورنہ مظلوم بھی تکلیف میں رہے گا اور ساری سوسائٹی اس ظلم کا شکار ہو جائے گی۔ سخت دن تھے مکے میں مسلمانوں پر۔ میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، ویسے ہی تھوڑی کرتا ہوں، اور اب تو ماشاءاللہ ویسے ہی 1 بجنے والا ہے، تو میں نے بڑی جلدی بات کو سمیٹنا، ایک آدھ بات کرنی ہے مزید، آپ زیادہ غور فرمائیے گا۔ سخت دن تھے، تمام مکہ مسلمانوں کا مخالف تھا، نبی پاک علیہ السلام کے خلاف محاذ بنے ہوئے۔ اس زمانے میں قبیلہ بنو آراش کے ایک شخص نے آ کے چند اونٹ بیچے، ابو جہل نے خریدے، پھر پیسے نہیں دیتے تھے۔ حالانکہ حالات اور تھے، ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں۔ حضور ایک جگہ تشریف فرما تھے تو وہ شخص کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان لوگوں نے نا ہنستے ہوئے مجھے کہا وہ تیرا مسئلہ حل کریں گے۔ میں جا کے محبوب کے قریب بیٹھ گیا، میں نے اپنی بات کی۔ حضور نے اتنے میٹھے جملے بولے کہ مجھے یوں لگا کہ پردیس میں گویا ماں مل گئی ہے۔ کاک سواد نہیں مشری اندر، اسا کھنڈا میں چک ٹٹھیاں، ان ساری شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں۔ شاید نہ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، دیکھ دے لینا مخالفت ہے، ابھی کوئی طاقت میں نہیں آیا اسلام، مکے کے دن ہے۔ حضور ساتھ رہے، ابو جہل کے دروازے پہ دستک دی، باہر آیا، ادھر وہ جو وہاں شرارتی لوگ بیٹھے تھے انہوں نے ایک بندہ بھی بھیجا جا کے پتا تو کرو حالات کیا ہیں۔ جب ابو جہل باہر آیا نا تو محبوب کریم، وہ شخص کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ حضور تو نظر چکا کے چلتے، سادہ سادہ لباس ہے، میٹھی میٹھی بولی ہے، وہ بڑا بڑھا ہے، لیکن کریم جب وہاں گئے نا تو نظروں کو اٹھایا، غضب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری جلال میں محبوب نے نظر اٹھائی اور فرمایا اس غریب کے پیسے کھا گیا، تو سردار بنا پھرتا، شرم نہیں آتی؟ یہ بلند اخلاق کی علامت ہے کہ آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو، اس کے پیسے دے۔ ابو جہل کی تو حالت ہی غیر ہو گئی، کانپتا ہوا اندر گیا۔ جھوٹ کے پیر کوئی نہیں ہوتے، ظالم کے پیر نہیں ہوتے، کفر کبھی مضبوط، دوڑتا ہوا اندر گیا، ہامتا کانپتا پیسے لے کے واپس آیا، پیش کیے، محبوب نے دیے اسے، مسکرا کے فرمایا جا تیرا کام ہو گیا۔ جاسوس واپس جا کے کہنے لگا تمہارا سردار تو 1.5 منٹ بھی نہیں نکالا، اس کی تو حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ لوگوں نے آ کے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ ان کا سادہ سا لباس، پیبند لگے کپڑے، کوئی ساتھ ان کے فوجی نہیں، ڈر کیوں گیا؟ کہنے لگا تمہیں کیا بتاؤں، جب وہ آئے تھے نا
جب وہ بات کر رہے تھے ان کے ساتھ کوئی خدائی تال دے، انقلاب تھا۔ بلند اخلاق یہ ہے کہ آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، ہم کھڑے ہوتے ہیں پارٹی دیکھ کے، اگر پارٹی تگڑی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ہم نے کبھی یہ معیار نہیں دیکھا کہ یار ظالم کون ہے اور مظلوم تھوڑی سی ہمت ہو۔ ویسے جو فلسفہ بیٹی کے لیے ہوتا ہے نا وہ بہو کے لیے نہیں ہوتا۔ بیٹی کی شکایت آئے تو لوگ کہتے ہیں بچی یہ سیکھ دی سیکھ جائے گی، جانچ آ جائے گی کس طرح انہیں گھر دے کام کرنے نہیں کھانا۔ بیٹی کے لیے یہ ہے کہ کام سیکھتے سیکھتے، بہو کے لیے یہ والا فلسفہ کوئی نہیں۔ اسے کہتے ہیں اماں نے سکھا کے نہیں بھیجا، اس کے لیے یہ والا فارمولا کہ ابھی بچی ہے تو کام کر کے صحیح نہیں کر لے آتے تو سیکھتے سیکھتے، یہ فارمولا بہو پہ بھی تو استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہے، حق کا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ تیسری بات، حضور کے اخلاق سے سیکھو، یہی ہمارے صوفیاء کا منہج اور معیار ہے۔ احساس پیدا کرنا بڑا ضروری ہے۔ خود غرضی کی زندگی بندے کو پتھر بنا دیتی۔ صرف اپنے لیے سوچنے والے لوگ وہ بعض اوقات انسانیت کی حدود سے بھی دور چلے جاتے ہیں۔ یہ میں، میرا گھر، میرے بچے، یہ کام تو غیر مسلم بھی کر رہے ہیں، روزی روٹی کاروبار یہ تو غیر بھی کر رہے ہیں، تو حضور کا غلام ہے، تو ابھی تک یہی ہے۔ بلند سوچ، بڑا خیال، بڑا ذوق، بڑا ذہن۔ ہم نہ سطحی سی باتوں میں رہتے ہیں، چھوٹی سوچ رکھتے ہیں۔ جب سوچ چھوٹی ہے تو پھر دائرہ کار بھی تو چھوٹا ہی ہوگا، چھوٹا سا مفاد ہوتا ہے، بڑی بات ہی نہیں کرتے۔ احساس پیدا کریں اور بڑی سوچ پیدا کریں اور وسیع خیال پیدا کریں۔ امام غزالی فرماتے ہیں تو بانٹنے کا ذہن تو بنا، اللہ توفیق بھی عطا کرے گا۔ ذوق ہی نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک سفر سے تشریف لے گئے اور کچھ دنوں کے بعد حضور آئے تو کپڑوں پر اور جسم مبارک پر سفر کے آثار تھے، بظاہر تھکن تھی۔ تو حضور کی عادت کریمہ تھی کہ جب سفر پہ تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے یہاں جاتے اور واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ پاک کے جانا۔ حضور تشریف لائے تو سیدہ پاک نے دیکھا، پریشان رو کے عرض کی حضور آپ کتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، کس قدر نکاحت بظاہر نظر آ رہی ہے۔ وہ میرا اور آپ کا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی ایک دو بیان کرے تو ہم کہتے ہیں تینوں تو پتہ ہی نہیں، یہ تو بڑی کتاب ہے میرے کو پیچھے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے پیدا فرمایا، بڑے مقاصد کے لیے آئے ہیں، بڑے۔ فرمایا نہ کوئی گھر چھوٹا بچے گا، نہ بڑا بچے گا، نہ کوئی کچا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی، جہاں اللہ تیرے والد، آپ کے والد کی وجہ سے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے۔ جب ہم نے گھر گھر پیغام پہنچانا ہے تو پھر ظاہری تھکاوٹ تو ہو ہی جائے گی، کچھ نہ کچھ اثرات تو۔ بڑا ذہن اپنی زندگی میں، بڑا ذہن آپ کو احساس میں لے آئے، آپ کی طبیعت میں انقلاب برپا کرے، آپ محسوس کریں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے دور میں آسانی ہے، یہ ذرائع ہیں، کچھ میڈیا کے پیغام پہنچ جاتا ہے۔ بزرگوں کے زمانوں میں یہ آسانیاں نہیں تھی، لیکن ان کے چاہنے والے شرق و غرب میں ہوتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کے ذہن بڑے تھے، ان کا خیال تھا کہ پیغام دین کا دور دور پہنچنا چاہیے۔ وہ مراکز قائم کرتے، وہ اسوار کرتے، وہ چل کے جاتے، وہ جد و جہد کرتے، صبح و شامیں ان کی گزرتی۔ کیوں؟ ان کا خیال تھا کہ ہم نے بڑا کام کرنا۔ اگر ان کا خیال ہوتا نا سطحی تو ٹھیک ہے، پھر پیر صاحب کے یہاں ایک نظام چلتا ہے، صبح 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک تعویذ مردوں کو ملیں گے اور بدھ اور جمعرات کو خواتین آ جائیں، پھر اس پہ گزارا ہو جاتا ہے، ٹھیک، پھر یہ نظام چلتا ہے، ڈھیروں جگہوں پہ چلتا ہے۔ لیکن ان کا مزاج یہ ذوق نہیں تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ پیغام دین دینا ہے، آگے نکلنا ہے، کچھ کر کے دکھانا ہے۔
3 باتیں ہی صرف آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، پھر دہراتا ہوں۔ ایک تو مزاج پیدا کرے، اپنی طبیعت کے اندر یہ بات لائے کہ اگر کسی کو مشکل میں دیکھے تو کوشش کریں کہ یہ اس مشکل سے نکل آئے، جہاں تک ہو سکے بن سکے اس کی مدد کرے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے میرے عزیز کہ اگر دیکھیں کہ کسی پر ظلم کر رہا ہے تو ساتھ مظلوم کے کھڑے، ظالموں کے ساتھ کبھی بھی کھڑے۔ امام مالک فرمایا کرتے تھے ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کی ہے کہ بڑا حوصلہ ہو، بڑا دل ہو تو اثار کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، بڑا دل ہو تو انسان دوسروں کے لیے کچھ کرنے کی ہمت بھی رکھتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس آستانے کو ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے، ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا۔ میں نہایت مشکور ہوں قبلہ پیر صاحب کا کہ ایڈے شدید موسم سے آپ تشریف لے آئے۔ میں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں بعد نوجوانوں نے چھتریاں پڑھیاں نے، بارش ہو رہی، اور میں سلوٹ پیش کرنا انہوں نوجوانوں جہے دیوانہ وار بارش سے کھڑے رہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کئی کئی نوجوان پٹک گئے نے، سارا دن ساری رات موبائل سے لگے رہتے ہیں، لیکن میں آج انہوں کا جذبہ اور جنون ویکھیا ہے۔ قبلہ پیر صاحب کہنے لگے کہ موسم بڑا شدید ہے، میں کہا میں تو ویڈیو بھیجا دیکھو کیویں بارش سے کھڑے نے تواڈے ویٹ وچ۔ الحمدللہ تمام علماء جن تشریف لے آئے، بالخصوص میں حضرت علامہ مولانا مفتی حسین قادری دامت برکاتہ عالیہ انہوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے پوری رونق بخشی ہے۔ اللہ کریم انہاں اولیاء کاملین کا صدقہ کرم نوازی تے مہربانی فرماوے۔ میں یہ اپنی خوش نصیبی سمجھا گے اسی کہ اج دعا قبلہ پیر صاحب کروا کرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سے درگزر فرما، تیرے ولی کامل کے اس میں حاضر ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے مزار پر اپنی رحمت کا ساون بھادو برسا، مالک کریم ان کے صدقے سے ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، خیر والی زندگی عطا فرما، شر سے محفوظ فرما، رحمت عطا فرما، اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما، شاہ صاحب کو ان کے مومنین کو برکات عطا فرما، مالک کریم سجدوں کا ذوق، عبادتوں کا شوق، تلاوتوں کی لذت عطا فرما، فلسطین کے مجبور مسلمانوں کی مدد فرما، امت مسلمہ کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما، اللہ کریم پاکستان پر اپنا خاص فضل و احسان فرما، اللہ دنیا ہو یا آخرت ہو ہماری پردہ پوشی فرما، ہم سے درگزر فرما، خاتمہ بالخیر بالایمان فرما، صبح قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حضرت پیر سید علی حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی صاحبزادی کا وصال ہوا، اللہ مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، اللہ تعالیٰ ان پر خاص رحمت فرما، اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام کے قرب خاص میں شہزادی کو جگہ عطا فرما، اللہ کریم اپنی خاص رحمتیں ہم سب کے شامل حال فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔